السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، دور حاضر میں جہاں ہر طرف بے دینی پھیل رہی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو ہفتے میں ایک بار یا ہر دن ڈانس گانے کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ایک ہال میں فلمی گانے لگا کر بچوں کو ناچنے تھرکنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ نہ کہیں اخلاقی تربیت نظر آتی ہے، نہ کہیں بڑوں کا احترام نظر آتا ہے، اور کسی بھی دینی چیز پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ انگریزی تہذیب کو اپنانے کے لیے مکمل ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، میدان کو سازگار بنایا جا رہا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں اسلامی اسکولز کا بڑے پیمانے پر منظر عام پر آنا یقیناً فکر مند ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ لیکن اسلامی اسکولز کے بارے میں ایک عام شکایت یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو غریب ماں باپ ہیں ایسے اسکول میں پڑھانے کی خواہش پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے تبصرے ایک طرفہ ہوتے ہیں، واقعی کا ایک ہی رخ پیش کرتے ہیں۔ کیا سارے اسلامک اسکولز کی فیس زیادہ ہے؟ ایسا نہیں ہے دوستو، کچھ اسکولز کی فیس بہت کم بھی ہے۔ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس اسکول کی فیس زیادہ ہے وہاں کے اساتذہ کا معیار کیا ہے، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، ان کی ڈگریاں کیا ہیں، اسکول کا ایریا کون سا ہے، اسکول کرائے کی بلڈنگ میں ہیں یا ذاتی بلڈنگ میں ہیں، بچوں کو اسکول میں کتنی سہولتیں ہیں۔ فیس کے پیچھے یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں دوستو۔ ٹیچرز اچھے کوالیفائیڈ ہیں تو ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اسکولز اگر مہنگے ایریے میں ہیں تو کرایہ زیادہ ہوتا ہے، سہولتیں زیادہ ہوتے ہیں تو فیس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ اکثر ماں باپ کی ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کے ایڈمیشن کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کر اسکول کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جب تک اسکول سے نوٹس نہیں آتی فیس ادا کرنے کا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ بار بار نوٹس آنے کے بعد تھوڑی سی فیس ادا کر کے امتحان میں بٹھانے کی درخواست کرتے ہیں اور پھر دوبارہ دوسرے امتحان تک نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ ماں باپ جو اپنی غریب ہونے کا دکڑا سناتے ہیں یا اپنی نجی زندگی میں اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا گوشت کھاتے ہیں، اچھے پکوان بناتے ہیں، سارے فنکشنوں میں حاضری دیتے ہیں، اگرچہ کہ آٹو پر جانے آنے کے لیے 500 روپے خرچ کرنا بھی پڑے تو خرچ کر دیتے ہیں، دعوتوں میں کپڑے مہنگے پہنتے ہیں، تقریبات ہوں تو اچھے پکوان ہوتے ہیں، لیکن اسکول کی تعلیم یا مدرسے کی تعلیم کا مسئلہ آتا ہے تو اپنی غریبی کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو تعلیم کی فیس ہی سب سے بھاری لگتی ہے۔ اب غور کر کے دیکھیں یا ٹھنڈے دل سے ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر ماں باپ وقت پر فیس ادا نہیں کریں گے تو سکولز کیسے چل پائیں گے دوست؟ اگر وقت پر فیس ادا نہ کی جائے تو وقت پر ٹیچرز کی تنخواہ کیسے دے پائیں گے؟ جب وقت پر اساتذہ کو تنخواہ نہ دی جائے تو پھر وہ اچھے اساتذہ دوسرے اسکول کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں، نتیجے میں تعلیم پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پھر شکایت یہی ہوتی ہے کہ تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ تعلیم صحیح نہ ہونے کے بنیادی اسباب پر بھی نظر رکھی جائے۔ اور ایک مسئلہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو کہ اسلامک اسکولز کا مطلب بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونیشن بالکل نہ لی جائے، جو فیس ہوتی ہے اس میں بھی کم کی جائے، فیس دیں یا نہ دیں پوچھا نہ جائے، فیس کے بارے میں تھوڑی سی بھی سختی نہ کی جائے، سال بھر ایڈمیشن کو جاری رکھا جائے، کوئی بھی معقول غیر معقول آدمی آ کر اپنے نااہل بچوں کو ایڈمیشن دلانے پر زور دے تو خاموشی کے ساتھ لیا جائے، چھٹی جب چاہے مل جائے، اسکول سے کتنے بھی دن غائب رہیں کوئی لیٹر مانگا نہ جائے، لیٹ سے آئیں
تو بھی کچھ نہ کہا جائے، ہمارے بھائیوں کا یہ بہت برا حال بنتا جا رہا ہے دوستو۔ نہیں دوست، اسلامی اسکولز کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہو سکتا ہے، نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے تعلیمی معیار کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں گزارش کرتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی اثر و رسوخ کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، اپنے پہلوانی کا، اپنے لیڈروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اثر ہرگز نہ دکھائے، اپنے بچوں کی غلطیوں کو تسلیم کریں، مینجمنٹ جو فیصلہ کرتا ہے اس کا احترام کریں۔ یقیناً آپ کے اور پرنسپل کے یا آپ کے اور ٹرسٹی کے گہرے تعلقات ہوں گے، لیکن ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکول کے نظام، اسکول کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، سسٹم کے خلاف جانے کی کوشش نہ کریں، سسٹم کو اپنے موافق بنانے کی کوشش نہ کریں۔ دوستی اپنی جگہ پر، سسٹم اپنی جگہ پر، اور تعلقات اپنی جگہ پر، سسٹم اپنی جگہ پر، رشتہ داری اپنی جگہ پر، سسٹم اپنی جگہ پر۔ اپنی دوستی کو، رشتہ داری کو، تعلقات کو سسٹم پر غالب آنے کبھی نہ دیں دوستو۔ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ بہت سارے ماں باپ وقت پر فیس ادا کرتے ہیں، اسکولز کے سارے قوانین کو بجا لاتے ہیں، لیکن اسکولز والے اپنے بڑے بجٹ کو اپنی بلڈنگ، اشتہارات، اخبارات، آفس ڈیکوریشن اور اینول ڈے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ٹیچرز کی تنخواہ ٹائم پر نہیں دیتے، لیکن اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات کے لیے لاکھوں روپے بہا دیتے ہیں، غریب ماں باپ کی فیس اخباروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے اسکولز بھی پائے جاتے ہیں جو کبھی بھی کوئی اشتہار نہیں دیتے دوست، لیکن پھر بھی ایڈمیشنز کے لیے لائن لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ ایسے اس لیے ہیں کہ وہ اپنی ساری توجہ تعلیم پر دیتے ہیں، تنخواہ بھی عمدہ دیتے ہیں، کام بھی اچھا لیتے ہیں، اور بہت سارے بچوں کی فیس بھی معاف کرتے ہیں۔ ان اسکولز کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایڈمیشنز کی بھرمار تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ اخباری اشتہارات کی وجہ سے۔ اسلامی اسکولز والوں سے گزارش ہے کہ اپنی پوری توجہ تعلیم پر دیں، کتابوں اور اسٹیشنری کو اپنے پاس لینے پر مجبور نہ کریں۔ اگر سلیبس آپ کا منتخب کردہ ہے جو مارکیٹ میں ایک جگہ نہیں ملتا ہے، ماں باپ کی سہولت کے لیے آپ نے رکھا ہے، تو قیمت میں ضرور ڈسکاؤنٹ کریں، کیونکہ آپ کو کم از کم 40% کا ڈسکاؤنٹ تو ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ ہر چیز میں کمانے کی مینٹیلٹی پر کنٹرول کریں۔ جب اسلامک اسکول کا لیبل لگا رکھا ہے تو خیر خواہی کا پہلو غالب رکھیں۔ اگر آپ بچوں کی ہمدردی دل میں رکھیں گے، غریب ماں باپ کی مشکلات کو سمجھیں گے، تو اللہ ضرور آپ کی مشکلات کو حل کرے گا، اور آپ کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی حل کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو اسلامک اسکولز کو ترقی عطا فرما، اور ان کے ذریعے دین کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔